بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ کچھ خاص ہے، یہ نہیں کہ 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ کہیں کہ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ 11 بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھا جائے۔ اللہ والو، آج کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، ویڈیو کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ میں سے کوئی مکان چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، بے تحاشا دولت چاہتا ہے، تو آج کسی بھی نماز کے بعد سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اللہ والو، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانتا، یا کاروبار اس میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ ایک بار لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجیے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ میں خود چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس وظیفے کو پڑھ لے۔ اس مشکل وقت میں صرف رب کی غیبی مدد ہی ہماری غربت کا، ہماری تنگ دستی کا، ہماری محتاجیوں کا خاتمہ فرما سکتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے مانگا جائے، پھر کیوں نہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں۔ اس مہنگائی کے دور میں، اس تنگ دستی کے دور میں رب کریم سے مانگنے کا طریقہ، رب کو منانے کا طریقہ، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف سے عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ طریقہ کار جان لیجئے، جب تک آپ کو طریقہ پتہ نہیں ہوگا پھر عمل اثر کیسے کرے گا۔ خاص احتیاط ہوتی ہے، کچھ وظیفے کا طریقہ ہوتا ہے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت، آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ دیکھیے، توجہ کیجیے گا، آپ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔
کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ کوثر یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، بعض اوقات انسان کا چلتا کاروبار اچانک بند ہو جاتا ہے اور کاروبار میں نہ تو گاہک آتا ہے اور کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں چاہتے ہیں، اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر کتنا وقت لگے گا؟ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار کی کسی بھی صورت معافی نہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال کچھ ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے میں جنازہ پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب، آپ جنازے کی امامت کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، کیا یہ بندہ قرض دار ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، اس پر قرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے حبیب قرض دار کا جنازہ پڑھانے سے قاصر ہیں تو خود سوچیے کہ قرض کتنی بڑی بلا ہے۔ اگر آپ پر کسی بھی حادثے، کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے قرض ہے، قرض سے نجات کے لیے کسی بھی نماز کے بعد سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ کروڑوں کا قرض بھی اتر جائے گا اور قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ اگر آپ من پسند نوکری چاہتے ہیں، کسی جگہ پر نوکری کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ ہی کو مل جائے، تو سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ وہ نوکری آپ ہی کی ہوگی اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ رب کے فیصلے آپ کے حق میں بہتری پر منحصر ہیں۔ انسان تو چاہتا ہے کہ مجھے ہر شے مل جائے، لیکن بعض اوقات مل جاتی ہے اور بعض اوقات وقت مقرر پر ملتی ہے جب رب آپ کے حق میں بہتری کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں اپنے من پسند رشتوں اور رشتوں میں بہتری کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ وہ رشتہ جس کے لیے آپ پریشان بیٹھے ہیں، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑی سے بڑی پریشانی ہے، بڑے سے بڑا مقصد ہے، آپ 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر رب کریم سے مانگ کر دیکھیے گا، آپ کی ہر حاجت خزانہ غیب سے پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنے سے اگر آپ کی تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، رب کریم کی ذات راضی ہو جائے، رب کو منا لیا جائے، رب سے اپنی ہر بات کو منوا لیا جائے، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی سے کوئی بات منانی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھیں آپ ہی کی بات کو مانا جائے، تو آج 11 بار سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟
آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک ایک بار پڑھنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک وظیفے کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اب وظیفے کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان جب بھی کوئی وظیفہ کرتا ہے، کوئی بھی تسبیحات پڑھتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ نوکری ہے، کاروبار ہے، شادی ہے، قرض سے نجات ہے، رزق میں کمی ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کریم کا جو نام پڑھنا ہے وہ نام آپ کی سکرین پر آپ کو دکھاؤں گا۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں سب سے پہلے رب کو راضی کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وظیفہ شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے مولا کریم گھر چاہتا ہوں، گاڑی چاہتا ہوں، اتنے پیسے چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیری ہر حاجت کو پوری کرنے پر قادر ہوں، لیکن تم مانگ تو طریقے سے۔ آج مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ہمیشہ رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنا اپنے گناہوں کی توبہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بندہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، ہم کسی کی دل آزاری کر جاتے ہیں، کچھ برا بلا کر جاتے ہیں، کچھ غلطی کوتاہی کر جاتے ہیں اور رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور بندہ سوچتا ہے کہ اچانک کاروبار بند ہو گیا، اچانک سے رشتہ ٹوٹ گیا، اچانک گھر کے ماحول میں خرابی آ گئی، اچانک سے گھر میں بے سکونی، بے برکتی آ گئی، اچانک سے آپ کے مسئلے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ رب کی ذات آپ سے ناراض ہے۔ تو فوری طور پر کسی پیر فقیر جعلی بابے کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے رب کے سامنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر التجا کیجیے اور اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، کم از کم انسان کا ضمیر اس کی ملامت ضرور کرتا ہے کہ آپ نے یہاں پر غلطی کی ہے، یہاں پر آپ نے رب کو ناراض کیا ہے۔ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیجئے۔ یہاں بخشش ہو گئی، یہاں رب کو منا لیا، رب کو راضی کر لیا تو آخرت بھی آسان ہو جائے گی، دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ والوں، لوگ بہت سے وظیفے بتاتے ہیں، تسبیحات بتاتے ہیں، اعمال بتاتے ہیں، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد سورہ کوثر پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا، آج تک کبھی کسی طاقتور دشمن کے سامنے مایوس نہیں رہا۔ ہمیشہ سے غیبی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار پڑھنے کا طریقہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رب سے توبہ تو ایسے نہیں کہ مولا مجھے معاف کر دے اور توبہ مل گئی۔ اگر رب کو منانا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا،
لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے، آپ نے رب کو منا لیا ہے، یقین کیجئے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ رب کو منانے کے لیے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کے لیے پڑھنے والا ہو 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے بھی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب رب کو منا لیا، اب رب سے اپنے گناہوں کی توبہ قبول کرا لی، رب کو راضی کر لیا، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب رب کریم سے ضد کر کے اپنی ہر حاجت کو اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ قرآن مجید کی چھوٹی، لاڈلی اور ایسی طاقتور صورت ہے جسے مشکل کش عمل بھی کہا جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ اپنی 11 حاجات کو، 11 مقاصد کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے آپ کے تمام مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ توجہ کیجئے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 1 بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 2 بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رب ذوالجلال اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس دھیان، توجہ اور یقین سے پڑھنی ہے کہ آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، آپ پر رب کریم کی رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ یقین کیجئے گا صرف اتنا سا وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا۔ اس کے بعد سورہ کوثر انعامات سے جولیاں بھرنی ہیں۔ سورہ کوثر من پسند فیصلے کرانے ہیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی روٹین بنائیں۔ بیٹھے بیٹھے کتنا وقت لگتا ہے، نماز کی سلام پھیرتے ہی آپ فوری طور پر بیٹھے بیٹھے 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جب کوئی بندہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، یقین کیجئے وہ شخص امیر و کبیر ہو جاتا ہے، وہ شخص ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ رپتی بن جاتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو آپ یہ وظیفہ کوشش کریں کہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں، ورنہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی روٹین بنائیں۔ انشاءاللہ جو بندہ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کرے گا، کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں دور سے ہی ختم ہو جائیں گی۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا ایک جلالی اسم اعظم پڑھنا ہے جسے یا سل جلالی والاکرام کہا جاتا ہے۔ آج میں نے آپ کو 3 اعمال بتائے، یہ 3 اعمال کس طرح پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے پڑھنے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح بتائی ہے۔
اگر آپ نے شروع سے اب تک ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال 1 منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے، اور 1 منٹ کا یہ عمل آپ تو کیا، آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، ہر طرح کے مسائل کا، ہر طرح کی پریشانیوں کا خاتمہ کرا دے گا۔ آپ نے آخر میں یا اصل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا اصل جلالی والاکرام کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کو رب کے جلالی اسم اعظم سے پکارتا ہے، تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، رب کی عصمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، اور غیب سے اتنا ملتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے یا اصل جلالی والاکرام صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اصل جلالی والاکرام 1 بار ہو گیا، یا اصل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا اصل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اصل جلالی والاکرام، یا اصل جلالی والاکرام، یا اصل جلالی والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا اصل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اتنی جلال میں آتی ہے کہ مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ دنیا کی وہ طاقت، دنیا کی وہ خواہش جس کو آپ ناممکن سمجھتے ہیں، یا اصل جلالی والاکرام سے غیبی فرشتے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ فرما کر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اب آپ کو وظیفہ تو میں نے بتا دیا، کامیابی کا راز بھی بتا دیا، رب سے مانگنا بھی بتا دیا، رب کو منانا بھی بتا دیا۔ اب وظیفہ آپ نے خود پڑھنا ہے۔ طریقہ میں نے بتایا، مانگنا رب سے ہے، منانا رب کو ہے۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، غیب سے مل جائے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، کیونکہ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں استغفار کریں۔ جب کسی کا رزق بند ہو جائے، کسی پر مشکل وقت آ جائے، کسی پر رکاوٹیں بندشیں آ جائیں، مولا علی فرماتے ہیں استغفار کرو، استغفار ہی کامیابی کا راز ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سے آپ کی ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی بھی ناراض ہے تو ان کو منا لیجیے۔ اگر آپ نے ان کی دل آزاری کی ہے تو فوری طور پر اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ان سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی غلطی کے لیے اپنے ماں باپ سے ضد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ یقین کیجیے، زندگی میں کامیابی کا راز اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے میں ہے۔ جب آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوتے ہیں تو زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ آپ نے توبہ کرنے کے بعد یاد رکھیے گا والآخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اپنے ہاتھ سے 10 20 50 100 جس کو جتنی توفیق ہے صدقہ خیرات کیجیے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ توجہ کیجیے، یہ 3 اعمال کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا، رو کر مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، آپ تو کیا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔